کیسے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھی ہمیں رہنمائی فرما دی ہے. فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم، اذ انتم قلیل، جب تم بہت تھوڑے تھے، بر صغیر میں تمہاری آبادی کم تھی مسلمانوں کی. یاد کرو اس وقت کو. نہ صرف آبادی کم تھی بلکہ اختیار کی دنیا میں بھی تم کہیں نظر نہیں آتے تھے. نہ تعلیم کے میدان میں تم کوئی نمایاں افراد تھے، نہ ایڈمنسٹریشن میں تمہاری بہت بڑی مقدار میں افراد موجود تھے، نہ علم کے میدان میں تم لوگ بہت اچھے کردار کر رہے تھے، نہ تجارت تمہارے پاس تھی. ہلکے پھلکے انداز میں بس دنیا میں مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے. تم مستضعفون تھے، کمزور تھے، تعداد میں بھی کم، اختیار میں بھی کم، مال و دولت میں بھی کم. اکثریت مسلمانوں کی صرف چند سال پہلے اس بر صغیر میں اس طرح کی زندگی بسر کر رہی تھی. یاد کرو اس وقت کو. اذ انتم قلیل مستضعفون، جب تم کم اور کمزور تھے زمین پر. تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈر رہے تھے کہ کہیں تمہیں لوگ اچک کے نہ لے جائیں، تمہیں ختم نہ کر دیں مکمل طور پر. کیونکہ مشرقی بنگال سے لے کر سرنگا پٹم تک تمام کے تمام علاقے مکمل طور پر تاراج کر دیے گئے تھے. کہیں بھی مسلمان سر اٹھا نہیں سکتے تھے. تجارت ہندوؤں کے پاس تھی اور اقتدار اور اختیار انگریزوں کے پاس تھے، اور کچھ ان کے موالی، کچھ ان کے اعلی کار، کچھ ان کے مددگار، جنہوں نے ان سے ان کی خدمت کر کے کچھ القاب وصول کر لیے تھے، کچھ پیسے وصول کر لیے تھے، کچھ تھوڑی بہت زمینیں وصول کر لی تھیں، دو چار کو استقبال کرنے کا موقع مل گیا تھا، اور لوگ سمجھتے کہ شاید ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. لیکن مسلمانوں کی اکثریت تو مصیبت میں تھی، اور وہ ہمیشہ اسی بات میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام و نشان ہی نہ مٹ جائے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فآواکم، اس اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہاری مدد کی اپنی خاص مہربانی سے. اس نے تمہاری مدد کی. کیا پاکستان سے، ہندوستان سے انگریزوں کو جنگ کر کے بھگایا گیا تھا یہاں سے، یا ان کو نکالا گیا تھا؟ اگر اس کا پورا جائزہ لیا جائے تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جگہ پہ دکھائی دیتی ہے، ہر جگہ پہ. عالمی جنگ کا ہونا، اس میں برطانیہ کا شکست خورد، اس میں شکست سے دوچار ہو جانا، پاکستان میں زندگی اور ہندوستان کے علاقے میں زندگی کا اچانک نمودار ہو جانا، اور پھر کچھ عقل مند لوگوں کا درمیان میں آ کر لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. فآواکم، اس نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اپنی خاص مدد سے تمہیں سہارا دیا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے تاکہ تم اس کا اس کے شکر گزار بندے بن جاتے، اس کے شکر کرتے تم. اور پھر اور کھول کر یہ بات کہہ دی اور کہا کہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں پناہ دی، مدد کی تمہاری، تمہیں رزق عطا کیا، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے. اب لا تخونوا اللہ والرسول، اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. جب پاکستان بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، اس کے رسول کے لیے بنا رہے ہیں. اب خیانت مت کرو. یہ مت کہو کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں بنایا، ہم نے اسلام کے لیے نہیں بنایا، ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں بنایا. مت کہو. یہ تم نے کہا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو یہاں پر نافذ کریں گے. اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اسلام کیا کہتا ہے ہم سے؟ یہی تو کہتا ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو اور عدل اور انصاف قائم کرو، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اور کیا کہتا ہے؟ اور کہا کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، سہولت ہے، راحت ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم پر ظلم کون اور کس طریقے سے کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ظلم؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کر دیا. لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کو
اس کے ساتھ خیانت مت کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور جو ذمہ داریاں اس نے تمہارے سپرد کی ہیں اس میں خیانت مت کرو. ذمہ داریاں اس نے جو تمہارے سپرد کی ہیں اس میں خیانت مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ تم خیانت کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو یہ جو ہم خیانت کرتے ہیں نا، اس کا خیانت کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ اولاد اور مال ہوا کرتا ہے. اولاد کو ایک بہترین مستقبل دینے کے لیے ہم پھر خیانت کے راستے پر چلتے ہیں. مال کی محبت میں اور اپنی زندگی میں ہر طرح کی سہولتیں جمع کرنے کے باوجود بھی اس بات میں ہم مگن رہتے ہیں کہ نہیں، کچھ اور مال ہونا چاہیے، کچھ اور مال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا کہ بیماری کے سبب کی طرف بھی اشارہ کر دیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ہاں جہاں تک اللہ کی بات ہے تو اجر عظیم اسی کے پاس ہے. اگر اجر عظیم چاہتے ہو تو اللہ کی بات مانو، اور اگر صرف اور صرف اولاد کو خوش کرنا اور مال کی ہوس میں مبتلا رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ظلم کے راستے پر چلتے رہو، لیکن اس میں بالآخر اذیت ہی اذیت ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے، نامرادی ہی نامرادی ہے. سامعین گرامی، یہ جو قرآن مجید کا سورہ الانفال کا 17واں رکوع میں نے آپ کے سامنے پورا پڑھا ہے، 20 نمبر آیت سے لے کر 28 نمبر تک. موقع ملے تو ضرور آج کے دن اس رکوع کا دوبارہ سے مطالعہ کیجیے. آپ کے گھر میں یقیناً کوئی نہ کوئی قرآن مجید ایسا ہوگا کہ جس میں ترجمہ لکھا ہوگا. آپ صرف ترجمہ پڑھ کے اس پر غور کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خود کشادہ کر دے گا. اس کے معانی خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم کیا ان آیات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے ان آیات کی روشنی میں، آج کے حوالے سے، جو دن آج ہم بسر کر رہے ہیں اور جو آنے والے ایام ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی تعلیم مل رہی ہے ہمیں، کوئی گائیڈ لائن مل رہی ہے ہمیں؟ کوشش کیجئے، اور اگر ہو سکے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ گھر میں کسی موقع پر آج کے کھانے، دوپہر کے کھانے کے بعد، عشاء کے کھانے کے بعد، مغرب کے کھانے کے وقت یہ ایک رکوع صرف اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں اپنی خواتین کو پڑھ کے سنا دیا جائے. اپنے کسی بیٹے سے کہہ دیا جائے، اپنی کسی بیٹی سے کہہ دیا جائے، بھائی وہ قرآن لے کے آؤ، یہ رکوع سورہ انفال کا 17واں رکوع ذرا پڑھ کے سناؤ، اس میں کیا لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں رہنمائی عطا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھے اور اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح یہ قرآن حکیم ہمیں ہدایت اور تعلیم دے رہا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.